والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب گرامی قدر، گزشتہ روز ہم نے سلسلہ علم و ادب میں حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کروڑوں حنبلیوں کے مقتدی حضرت سرکار سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد ہے اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول شریف میں 164 سن ہجری میں بغداد معلیٰ میں پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ آپ عظیم الشان تابعی بزرگ تھے۔ ایک تو تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ علیہ رضوان کی حالت ایمان میں زیارت کی ہو، اور تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے تابعی کی زیارت کی ہو۔ آپ کے والد محترم بھی بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمت کا بھی یہی معاملہ تھا۔ آپ کی دینی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بچپن ہی میں آپ کی والدہ محترمہ کے حصے میں آئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ میں نے 16 سال کی عمر میں حدیث پاک کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور بسا اوقات میں منہ اندھیرے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگتا تو میری والدہ ماجدہ میرے کپڑے کو پکڑ لیتی اور فرماتی، صبح ہونے دو، اجالا ہونے دو، لوگوں کی چہل پہل شروع ہو جائے تو پھر باہر جانا۔ علم دین حاصل کرنے کے شوق میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ، بصرہ، یمن، شام، عراق، حجاز مقدس یعنی عرب شریف و دیگر ممالک کا سفر اختیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علم دین سے محبت کا عالم کیسا تھا، اس کے لیے ایک اور روایت سنیے جسے امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ حضرت عبداللہ بن احمد، یہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے، یہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ شریف میں کسی گھر میں رکے، وہاں حضرت ابو بکر بن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہمارے اس گھر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی رکے تھے۔ اس وقت میں چھوٹا سا لڑکا تھا۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ یہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نیک شخص ہیں، تم ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں ان کی خدمت کرنے لگا۔ آپ حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا سامان چوری ہو گیا۔ میری والدہ نے ان کو بتایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت کو کہ آپ کا سامان چور جو ہیں وہ چرا کر لے گئے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر صرف اتنا پوچھا کہ میرے حدیث پاک والے اوراق کہاں ہیں؟ تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ وہ میں نے طاق میں، آپ اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیں الماری میں رکھے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں پوچھی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جن کو قدر ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ اصل خزانہ کیا ہے۔ مال و اسباب آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے آپ نے ملکوں سفر کیا کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے، تو فکر اس کی تھی کہ وہ پیجز موجود ہیں کہ نہیں، اور جب پتہ چلا کہ ہیں تو اطمینان کا اظہار کیا۔ آپ کے صاحبزادے علیہ رحمت مزید کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد محترم کو قلم دوات ہاتھ میں لیے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے ابو عبداللہ، آپ اتنے بڑے مقام کو پہنچ گئے ہیں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے ہاتھ میں یہ قلم دوات ہے۔ تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمت نے فرمایا، قلم دوات قبر تک ساتھ ہیں، اللہ غنی حمید۔ اسی طریقہ کے ساتھ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ میں جوتے پکڑے دوڑتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو عبداللہ، کب تک بچوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہیں گے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا جواب دیا، موت تک۔
یہ جستجو علم ہے۔ علم کا حریص جو ہوتا ہے نا، علم دین سیکھنے کا جو شائق ہوتا ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ ایک دنیا کے مال کا جو حریص ہے اور ایک جو دین کے علم کا حریص ہے، یہ کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کبھی رجتے نہیں ہیں۔ مال والا کہتا ہے مزید مزید مزید، اور علم والے کی جستجو ہوتی ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور انہی میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سب سے پہلے حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث پاک لکھنی شروع کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مشکل ترین مسائل کا علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں سے۔ ایک ہے حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت سے حدیث کا علم سیکھنا، اور دوسرا استفادہ ہے حضرت سیدنا امام محمد سے۔ تو حضرت امام ابو یوسف جو ہیں یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پائے کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی موطا امام محمد جنہوں نے لکھا ہے، یہ ان دونوں سے اکتساب کیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور لطف کی بات یہ دیکھیے کہ امام بخاری صحیح بخاری جنہوں نے لکھی، امام مسلم اور امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کے رائٹر رحمہم اللہ علیہم، یہ تینوں حضرات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بات خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھی۔ اب ذرا ایک مرتبہ پھر اس ترتیب کو دیکھیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حدیث میں حضرت امام قاضی ابو یوسف کے۔ حضرت امام احمد بن حنبل مستفید ہوئے ہیں حضرت امام محمد کی کتابوں سے، اور یہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد دونوں شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں سے امام احمد بن حنبل نے اکتساب کیا، علم حاصل کیا، یعنی ایک کی کتابوں سے اور دوسرے کے پاس ڈائریکٹ زانو تلمس طے کر کے۔ پھر امام احمد بن حنبل کے آگے جو شاگرد ہیں ان میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابی داؤد ہیں۔ تو نتیجہ کلام یہ ہوا کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابی داؤد، یہ تینوں حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اتنے کامل اجلہ ائمہ موجود ہیں، تو کیا یہ وہم درست ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو 2-4 حدیثیں آتی تھیں؟ ان کے شاگردوں میں امام بخاری کھڑے نظر آتے ہیں، تو اس امام عظیم الشان کی جلالت علمی اور علم حدیث کے بارے میں جو انہیں دسترس تھی اس کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 40 سال سے جو بھی نماز پڑھتا ہوں اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا، ابو جان یہ شافعی کون ہیں جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت نے فرمایا، میرے بیٹے، امام شافعی دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے۔ تو اب بتاؤ کیا ان 2 صفات میں کوئی ان کا نائب ہے؟ اب پھر یہاں پر غور کریں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جن ہستیوں سے اکتساب علم کیا ان میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات بھی ہے، اور آپ کل سن چکے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علم کا جو خزانہ ہے اس کا بہت سارا حصہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی سے عطا ہوا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اس طرف سے بھی امام محمد سے فیض یافتہ امام شافعی، اور امام شافعی سے فیض یافتہ امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام محمد فیض یافتہ ہیں امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ جس طرح آپ نے کل امام شافعی علیہ رحمت کے بارے میں تقوی کا سنا، امام احمد بن حنبل بھی تقوی و پرہیزگاری و زہد میں اپنی مثال آپ تھے۔ ظاہری سی بات ہے، علم کا نور ہوتا ہے، علم عمل کی راہ کو ہموار کرتا ہے، اور جو بندہ علم سیکھ کر عمل نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وجود بغیر روح کے ہو۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں 10-15 دن بھی ہم تسلسل سے ان سلسلوں میں ان کا ذکر کریں تو یقین جانیے کہ ان کے تقوی و پرہیزگاری کے واقعات ہی مکمل طور پہ بیان نہیں ہو سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت ادریس حداد فرماتے ہیں کہ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مکہ شریف میں آئے تو وہاں آپ پر غربت آ گئی۔ آپ کے پاس ایک برتن تھا بالٹی نما، آپ نے وہ کسی چیز کے بدلے ایک سبزی بیچنے والے کے ہاں گروی بطور رہن جو تھا وہ رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی غربت کو دور کیا تو آپ پیسے لے کر جو اس سے ادھار لیا تھا یہ چیز رہن رکھ کے، تو آپ اس سبزی والے کے پاس آئے۔ سبزی والے نے آپ کے سامنے 2 بالٹیاں رکھ دیں، اب دونوں کی شکل و صورت و شباہت و بناوٹ ایک تھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں میری بالٹی کون سی ہے؟ تو سبزی فروش نے کہا کہ یہ معاملہ تو مجھ پر بھی مشتبہ ہو گیا ہے کہ میں بھی کنفرم کر کے نہیں کہہ سکتا، ایک بالٹی میری ہے اور ایک آپ والی ہے، تو آپ ان میں سے کو رکھ لیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاملہ مجھ پر بھی مشتبہ ہو گیا ہے، اب میں کوئی بالٹی نہیں لوں گا۔ چنانچہ دونوں حضرات نے آپس میں مل کر یہ طے کیا، راضی، کیونکہ ایک بالٹی کا مالک جو ہے وہ سبزی فروش ہے اور ایک ملکیت امام احمد بن حنبل کی، تو دونوں راضی ہو کر انہوں نے ان دونوں بالٹیوں کو فروخت کر کے اس کی رقم کو غرباء میں صدقہ کر دیا۔ یہ تقوی کا عالم ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل ہمارے لیے بہت کچھ سمجھنے کی راہ ہموار کرتا ہے کہ یہ حضرات مشتبہ اشیاء سے بھی بچتے تھے۔ یہاں تو کلم کلا ناجائز اور حرام ذرائع سے لوگ مال اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنی محنت کا ثمر سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ حلال و حرام میں فرق نہ رہے تو بندہ بہت اندھیرے گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ حلال کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے، یوں ہی حرام کا اثر بھی بندے کے پورے وجود خصوصاً دل کی دنیا پر ہوتا ہے۔ عظیم صوفی بزرگ اور عظیم رائٹر امام شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ بندے کو جو چیزیں رات کی عبادت سے محروم کرتی ہیں، رات کی عبادت سے، ان کو آپ نے بیان کیا کہ وہ 3 چیزیں جو بندے کے لیے غفلت کا باعث بنتی ہیں، بندے سے رات کی عبادت چھن جاتی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے شبہ والی اشیاء کھانا، مشکوک اشیاء کا۔ اب آپ دیکھیں گنوں کا سیزن آتا ہے تو لوگ بے دھڑک اس سے گنے کھینچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو نہ وہ ٹرالی والا اس کا مالک ہے، مالک بھی ہو تو اس نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ اسی طرح کسی باغ میں امرود لگے ہیں، مالٹے لگے ہیں، دیگر پھل جات ہیں، تو راہ چلتے ہوئے وہاں سے توڑ کر وہ کھا لیے۔ اسی طرح کہیں گاجریں ہیں، کہیں مولیاں ہیں، تو اس کو نکالا اور دھو کر کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح بازار میں کوئی چیز دیکھنے گئے، ریڑھی والے کی چیزیں اٹھا کر کھانا شروع کر دی۔ اور بلکہ یہ بات تو میں نے بڑی حیرانگی والی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہم نے مدینہ پاک میں دیکھا کہ بعض لوگ بطور مذاق آپس میں کہہ رہے ہیں کہ چلو آج کھجوریں کھاتے ہیں اور کھجور منڈی چلتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ دکانوں پر جانا ہے اور دکانوں پر جا کر وہ کھجور کھائی، یہ کس ریٹ کی ہے، یہ کس ریٹ کی ہے، اور ارادہ لینے کا کوئی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر غور و خوض کرنا چاہیے، یہ بندے کی دل کی دنیا جو ہے اس کی نورانیت کو زائل کرتی ہیں۔ دوسرا عمل جو رات کی عبادت سے محروم کرتا ہے وہ گناہوں پر اصرار کرنا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دل پر دنیاوی محبت کا غالب ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جو عمل کا جذبہ ہے اس کے بارے میں ایک بات سماعت فرمائیے گا۔ اور یہ امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن بزرگوں کی بات ابھی ہونے لگی جو فیض القدیر میں نقل ہے، کہ امام عبد الغنی نابلسی حنفی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ جس بزرگ کا یہ ذکر ہوا ہے وہ امام احمد بن حنبل تھے۔ وہ ذکر کیا ہے سماعت کیجئے گا کہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خربوزہ نہیں کھاتے تھے، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ خربوزہ نہیں کھاتے تو فرماتے ہیں کہ مجھے خربوزہ کھانے سے صرف یہ چیز روکتی ہے
کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خربوزے کو کس طرح تناول فرمایا تھا۔ تو امام عبد الغنی فرماتے ہیں کہ یہ بات جس ہستی کے بارے میں ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ہے۔ ہم کتنی سنتوں کو جانتے ہوئے بھی چھوڑ دیتے، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، دائیں ہاتھ سے لینا، دائیں ہاتھ سے دینا، بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا، قمیص پہننی ہے تو دایاں بازو پہنا جائے، پاجامہ پہننا ہے تو دایاں پاؤں ڈالا جائے، چپل میں پاؤں رکھنا تو دایاں رکھا جائے، نکالنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں نکالا جائے، گھر میں داخل ہوں تو پہلے دایاں قدم رکھا جائے، مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں قدم رکھا جائے، بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے بایاں قدم رکھا جائے، جو چیز کھانی پینی ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کا آغاز کیا جائے، آپس میں میل ملاقات ہو تو ہائے وائے کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کا آغاز ہو۔ یہ ساری سنتیں ہیں جو کنفرم سنتیں ہیں، لیکن ان معاملے کے اندر بھی ہم غفلتوں کا شکار رہتے ہیں اور کس قدر ثواب کے سرمائے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طفیل ہمیں اپنے حبیب اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 قسم کے افراد ہیں جنہیں عرش الہی کا سایہ ملے گا، ایک وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا ہماری ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد امام احمد بن حنبل علیہ رحمت روزانہ ایک منزل قرآن کریم پڑھتے اور ہر 7 دنوں میں پورے ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، یوں ہی 7 راتوں میں بھی ایک قرآن کریم ختم فرماتے، اور یہ دن کی نمازوں کی تلاوت کے علاوہ ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام کرتے اور پھر صبح یعنی فجر تک نماز و دعا میں مصروف رہتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب لوگوں سے زیادہ تنہائی پہ صبر کرنے والے تھے، یعنی خلوت و تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ آپ کو مسجد، جنازے میں حاضری یا مسلمان کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کی تیمارداری کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بازاروں میں گھومنا پسند نہیں تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 300 نوافل ادا کرتے تھے، اور جب آپ پر آزمائش آئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ آزمائش جو امام احمد بن حنبل پر آئی، یہ بڑے بڑے محدثین نے خراج عقیدت کے پھول بچھائے ہیں امام احمد بن حنبل کی راہ میں، اور اس کا انشاءاللہ مختصر ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو 300 نفل روز پڑھتے تھے۔ جب آپ پر آزمائش آئی تو بیماری کے بعد آپ روزانہ 150 نوافل ادا فرماتے، اور یہ عمر کتنی تھی؟ عمر اس وقت 80 سال تھی۔ 80 سال کی عمر میں اللہ اکبر کبیرہ 150 نوافل جو تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ادا فرماتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خوف خدا کا عالم کیا تھا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کریں کہ جب آپ کسی جنازے میں شریک ہوتے نا تو اس دن کھانا نہیں کھاتے تھے اور نہ اس رات سوتے تھے۔ یہ فکر آخرت کی کیفیت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی قبر دیکھتے تو اس طرح روتے کہ جس طرح وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب تو جنازوں میں چلتے چلتے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور جنازگاہ میں شور سننے کو ملتا ہے، قبرستان میں تدفین کے وقت ادھر قبر تیار ہو رہی ہوتی اور ادھر ٹولیاں قبرستان میں پھر کے ہاں اور کہا یہ سلسلے ہوتے تھے، اور پلے ہمارے شے بھی کوئی نہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس کی ساری رات عبادت میں گزری۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبول ترین ہستی امام احمد بن حنبل، یہ جنازے میں شریک ہوتے تو کھانا اس دن چھوٹ جاتا، اس دن نیند نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی خوف خدا نصیب فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ طفیل حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے۔
یہ عمومی طور پر ہمیں یہ سوشل میڈیا پہ سننے کو ملتا ہے نا کہ بابوں نے کوئی دین کا کام کیا ہو، کوئی حدیث کا کام، تو یہ امام احمد بن حنبل بابا ہے، کوئی چھوٹا سا بابا نہیں ہے، بڑا مقبول بارگاہ بابا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو واقعہ میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا۔ حضرت علی بن ابی حرارہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ 20 سال سے معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، تو ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور اب ان سے جا کر کہو کہ میرے لیے دعا کر دیں، اس معذوری سے جیا نہیں جاتا۔ تو علی بن ابی حرارہ علیہ رحمت کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس گیا، دروازے پہ دستک دی تو انہیں اندر سے پوچھا کون ہے، تو کہنے لگے جی کہ میں یہیں کہوں، تو فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری والدہ 20 سال سے معذور ہے اور میرے کو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ ہم اس بات کی زیادہ ضرورت مند ہیں کہ تمہاری والدہ ہمارے لیے دعا کرے اور تم ہمارے لیے دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی عاجزی کے پیکر لوگ۔ تو وہ بندہ یہ جواب سن کر پلٹا، ابھی پلٹا ہی تھا تو ایک بوڑھی خاتون گھر سے باہر تشریف لائیں اور پوچھا کہ یہ ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تم نے ابھی بات کی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی میں نے ان سے کہا ہے، تو کہا کہ وہ ابھی ہاتھ اٹھا کر مصروف ہو گئے ہیں تمہاری والدہ کی صحت کی دعا کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ علی بن ابی حرارہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پھر فوراً گھر آیا، تو جب میں گھر آیا اور دستک دی تو آج میری ماں نے خود دروازہ کھولا۔ 20 سال سے جو معذور تھی وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے چلنے پھرنے لگیں۔ تو یہ شان ہے اور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے اللہ والوں سے دعا کروانے کا، اور یہ امام احمد بن حنبل کا پھر آگے عاجزی کا عالم ہے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی پائے کے محدث ہوئے ہیں اور بخاری شریف کے روات میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا تو ان کا گھر اسی طرح سادہ تھا جس طرح زہد اور عاجزی انکساری میں حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر سادہ تھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے 5 حج پیدل کیے اور 2 حج سواری پر، اور ایک حج میں امام احمد بن حنبل رحمت کا کل خرچہ 20 درہم تھا۔ 20 درہم میں، یعنی اس دور کے اندر طویل سفر، اور وہ بھی جانوروں پر بیٹھ کر، گھوڑوں اور خچروں اور اونٹوں پر، اور پھر وہاں کا قیام اور اتنا طویل سفر، اور کل خرچہ 20 درہم خرچہ تھا۔ حضرت نضر بن علی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخرت کا معاملہ افضل ہے، کیونکہ آپ کے پاس دنیا آئی مگر آپ نے اسے اپنے آپ سے دور کیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنے دور کے عظیم محدث حضرت ابو عاصم ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تم فقہ، جسے ہمارے عام غلط العام ہمارا لفظ فقہ، تو فقہ کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا تم میں کوئی فقیہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہمیں ایک ایسا شخص فقیہ ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ تو یہ ابو عاصم ضحاک فرمانے لگے وہ کون ہے؟ تو کہتے ہم نے کہا کبھی وہ آنے والے ہیں۔ تو اتنے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ تو لوگوں نے ابو عاصم ضحاک کو بتایا کہ لیجئے فقیہ آ گئے جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ آگے آ جائیں۔ آپ نے فرمایا اب ذرا غور سے سنیے گا، یعنی مجلس لگی ہوئی ہے اور یہ ابو عاصم امام احمد بن حنبل کو کہتے آگے آ جائیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آؤں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ابو عاصم نے یہ پہلی بات سن کر ہی کہا یہ بات ان کی فقہ میں سے ہے، یہ دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ تو پھر ان کے لیے جگہ کو کشادہ کیا تو آپ آگے آ گئے۔ تو امام ابو عاصم نے امام احمد بن حنبل کو سامنے بٹھا کر ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا، دوسرا پوچھا جواب دیا، تیسرا پوچھا جواب دیا۔
الغرض کئی سوال پوچھے تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمت نے جواب دیا۔ یہ سن کر ابو عاصم ضحاک علیہ رحمت نے فرمایا یہ بندہ تو علم کا سمندر ہے۔ علم کا سمندر مانا گیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ امام ابو داؤد سنن ابی داؤد کے رائٹر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 200 بزرگ علماء سے ملا لیکن میں نے ان میں کوئی امام احمد بن حنبل جیسا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عظیم محدث حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے مختلف فنون میں امام احمد بن حنبل جیسا کوئی نہ دیکھا، اور جس طرح آزمائش کی گھڑی میں امام احمد بن حنبل ثابت قدم رہے کوئی اور نہ رہا۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنے استاد حضرت حشیم سے جو کچھ سنا ان کی زندگی میں نے اس کو یاد کر لیا۔ آپ کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں۔ 10 لاکھ احادیث طیبات کا حافظ حدیث کے معاملے میں محتاج کتنا ہے یہ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں حضرت امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر حدیث شریف کا کوئی حافظ نہیں۔ وہ حدیث پاک کو اپنی کتاب سے دیکھ کر بیان فرماتے، اور اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل امام صاحب کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو بغیر کتاب کے زبانی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا سوائے چند حدیثوں کے جس کی تعداد 100 سے کم ہوگی۔ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، لیکن وہ جو شروع دور سے حدیث کو لکھتے تھے تو جب وہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، کوئی سننے کے لیے آیا ہے، کوئی حدیث کا درس ہو رہا ہے، تو امام احمد بن حنبل دیکھ کر حدیث پڑھتے تھے۔ حافظ الحدیث بھی ہیں، 10 لاکھ حدیثیں کو معمولی بات نہیں ہے، اور پھر اس کا متن، پھر اس کی اسناد، پھر اس کے روات راویوں کے بارے میں مکمل علم۔ یہ شان ہے، یہ جلالت علمی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ وعظ کرنے والے، گفتگو کرنے والے قرآن و حدیث کی دنیا میں بے احتیاط نہ ہوں۔ آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بڑے بڑے جناب علم کے یوں کہیے اپنے آپ کو مینارے کہنے والے، وہ اپنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ میں ماہر سیاسیات ہوں اور میں نے فلاں شعبے میں انجینئرنگ کا کورس کیا ہوا ہے اور میں سائنس کو جانتا ہوں، مولوی میرے آگے کیا چیز ہے؟ تو بھائی صاحب آپ انجینئرنگ کرتے ہیں اور آپ ماہر نفسیات ہو گئے ہیں اور آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں اور آپ فلاں بن گئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ کے شعبے میں اگر کوئی آپ کے شعبے کو نہ جاننے والا ٹانگ اڑائے گا تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو آپ مہربانی کر کے پاگل پن کے اندر جو آپ ذہن ہے اس کو صرف کریں، مشینیں ٹھیک کریں، سائنسی علوم کی بات کریں، قرآن حدیث کے علوم میں بغیر علم کے ٹانگ مت اڑائیے۔ یہ آزاد میدان نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اس معاملے کے اندر اپنی زبانوں کو کھولے، جو کہ اب عام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث بیان کرنے میں کس قدر محتاط تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے نا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا رنگ سرخ ہو جاتا، گلے کی رگیں پھول جاتی، اور حدیث بیان کر کے پھر بار بار کہتے تھے او کما قالا، او کما قالا، او کما قالا۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی بیان کر دیا اور ساتھ کہا یا جیسے میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یعنی 100% من وعن وہ کلمات جو زبان حق ترجمان سے نکلے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ میں مکمل ان الفاظ کو ادا کر سکا ہوں یا اس میں کوئی آگے پیچھے لفظ ہو گئے، اس لیے پھر بھی احتیاط سے کہتے او کما قال علیہ السلام۔ یہاں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے تم قرآن کے ترجمے کرو،
اور یہ تو صرف وضو استنجے کا انہوں نے سکھا رہے ہیں، اور تم تو کہیں آگے بڑھو اور جناب دنیا پہ راج کرو۔ تو یہ بتانے والے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کتنی دنیا پہ راج کر لیا، اور انہوں نے کتنی اسلامی سلطنتیں قائم کر لیں، انہوں نے کتنا اسلام کو نافذ کر لیا۔ یہ تو میرا مقصد اپنے لیکچر اور یوٹیوبوں پر آ کے لاکھوں لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، اور وہی منہ کی جھاگ اڑا رہے ہیں، اور دین اسلام کی تعلیمات کو مسخرے بن کا شکار بنا رہے ہیں۔ تو جناب آپ بھی تو روموں میں بیٹھ کر، کمروں میں بیٹھ کر اپنے لیکچروں کی فیسیں وصول کر رہے ہیں۔ آپ نے دین کو کہاں پہنچا دیا، اور آپ کے پاس قرآن و حدیث کا اتنا علم آ گیا ہے، تو آپ نے کتنی سلطنتیں جو ہیں وہ اسلام کی قائم کر لیں۔ قائم کیا کرنی ہے؟ جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کا عالمی سطح پہ کردار کیا ہے؟ تو اس لیے بڑے بھولے بھالے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ریاض بس آپ کو ہم ہی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس عنوان پر ہم تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر ہی، کہ آج جس کا دل چاہتا ہے جناب وہ بھاگا پھرتا ہے۔ یہ احتیاط کا مقام ہے حدیث شریف کے معاملے کے اندر۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاتم الحفاظ کہا جاتا ہے، یعنی جو حدیث کے حافظ ہوئے ہیں، ان میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت ہیں۔ اور امام سیوطی تو صاحب حضوری محدث ہیں، محدث بھی، مفسر بھی، مورخ بھی، اور فقیہ بھی، اور سید عالم علیہ السلام کا بیداری کے عالم میں دیدار کرنے والے بھی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں، آدمی کو بغیر علم کے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بات کرنے سے ڈرنا چاہیے، اور اس علم کو، حدیث کے علم کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اسے اس فن، اس علم حدیث میں مہارت حاصل ہو جائے۔ اس کے بغیر حدیث پاک میں بات کرنے والا کہیں اس حدیث پاک کے حکم میں داخل نہ ہو جائے جو بغیر علم کے بات کرتا ہے، اس پر اللہ پاک اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ مزید امام سیوطی رحمت فرماتے ہیں، وہ اس دھوکے میں نہ رہے کہ دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں جو اس پہ انکار کرنے والا ہو، یعنی جیسے آج کل ہمارے لوگ بول رہے ہیں او ان کو تو وضو کے طریقوں کے سکھانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ چینلوں پر بیٹھ کر اور کمروں میں بیٹھ کر اب اپنے موبائل، اپنے چینل، جس کا دو دل چاہے وہ موج میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کے بعد اس کو معلوم ہو جائے گا، یا قبر میں یا پل صراط پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہوں گے، اور گویا حضور اس سے فرمائیں گے کہ تو نے میری حدیث کے بارے میں کیسے بغیر علم کے جرت کی اور کلام کیا، یا یوں فرمائیں گے کہ تو نے اس بات کو رد کیا جو میں نے فرمائی تھی، یا تو نے میری ذات کی طرف اس بات کو منسوب کیا جو میں نے نہیں فرمائی تھی۔ کیا تم نے مجھ پر اترے ہوئے قرآن کریم میں نہ پڑھا تھا کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑنا جس کا تجھے علم نہیں؟ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا اس دن بڑی خرابی اور بڑی رسوائی ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، ورنہ تو اور خرابی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر برے خاتمے کی وعید ہے۔ موت کے وقت، یہ کلام میں آپ کو امام سیوطی کا سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں موت کے وقت اکثر لوگوں کے ایمان ضائع ہونے کا سبب ظلم ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بغیر علم کے گفتگو کرنے کی جرت سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہم آمین یا رب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا، تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، فوراً سیدھے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت ٹیک لگا کر بیٹھنا مناسب نہیں۔ نیک بندوں کے ذکر میں بھی ادب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل علیہ رحمت جیسا کوئی نہ دیکھا، ہم ان کی صحبت میں 50 سال رہے، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں،
اور ان 50 سالوں میں انہوں نے کبھی اپنی نیکی اور بھلائی کے ذریعے ہم پہ فخر نہیں کیا کہ مجھ میں یہ ہے اور مجھ میں یہ ہے۔ حضرت ابو العباس احمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس طرح امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام مسلمانوں کی نیکیاں حضور سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزان یعنی نیکی والے پلڑے میں ہیں، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگوں کی نیکیاں امام رحمۃ اللہ علیہ کے میزان میں ہیں۔ وقت ہو چکا، لیکن میں اختتام پر بہت ہی محدود وقت میں آپ کو یہ عرض کروں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہوں کے ظلم اور جفا کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی کس معاملے میں؟ حق پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ ایک مسئلہ معتزلہ کی طرف سے پروان چڑھا کہ وہ قرآن پاک کو اللہ کی مخلوق قرار دیتے تھے، جبکہ صحیح اسلامی نظریہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ ایک باریک مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ تو مخلوق کہنا علماء کے نزدیک کفر تھا، تو معتزلہ کے اثر اس دور کے بادشاہوں پر بھی ہوئے، چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے زور زبردستی اس عقیدے کو منوانے کی کوشش کی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھلم کھلا انکار کیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وجہ سے جیل میں جانا پڑا، اور جیل میں ان کی جو مدت ہے یہ مختلف طور پر مختلف اس کے ماہ و سال جو ہیں وہ لکھے ہیں علماء کرام نے۔ بعضوں نے اس کا تذکرہ یہ کیا ہے کہ 28 مہینے، اور بعضوں نے اس سے زیادہ ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل میں رہنا پڑا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پابند سلاسل کیا گیا۔ جیل کے اندر جو ان کے ساتھ سلوک تھا وہ سلوک یہ تھا کہ وہاں بھی آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا، اور جب مجھے کھڑا کیا جاتا تو پھر میں اس کو اپنے ہاتھوں سے زنجیروں کے بوجھ کو اٹھا لیتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اونٹ پر بٹھا کر اور سر سے لے کر پاؤں تک زنجیروں میں جکڑ کر سر عام ان کے وجود پر کوڑے مارے گئے، اور دکھانا یہ چاہا کہ جو بادشاہ کے محل سے اٹھنے والے مسائل کا انکار کرے گا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہم یہ سلوک روا رکھیں گے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت اور استقامت پہ قربان جائیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بآواز بلند یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان جائے کہ میں احمد بن حنبل ہوں۔ حق وہ نہیں ہے جو اس وقت ریاست کے لوگ کہہ رہے ہیں، حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے۔ گرامی حضرات، امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دردناک بات امام احمد بن حنبل کے تذکرے میں لکھی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ربی روایت کرتے ہیں کہ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر سے خط دے کر امام احمد بن حنبل کے پاس بھیجا۔ خط دے کر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نماز فجر پڑھ کے واپس آ رہے تھے، میں نے آپ کو خط دیا۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کس کا ہے؟ میں نے کہا جی امام شافعی کا ہے۔ تو کہا کیا تم نے یہ خط پڑھا ہے؟ تو یہ ربی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے خط لیا اور پڑھنا شروع کیا اور رونے لگ گئے۔ میں نے کہا اے ابو عبداللہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام شافعی نے یہ لکھا ہے کہ میں نے خواب میں سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور حضور نے مجھے فرمایا ہے کہ تم احمد بن حنبل کو خط لکھو اور میرا ان کو سلام کہو، اور کہو کہ ان قریب تم آزمائے جاؤ گے،
اور قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس قول کی طرف تمہیں بلایا جائے گا، تم ان کو جواب نہ دینا، یعنی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانا، اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارا جھنڈا بلند رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بشارت عظمیٰ سید عالم علیہ السلام کے دربار انور سے۔ بہت دردناک داستان ہے، ہم اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان عتاب کے دنوں میں جب انہیں مارا جاتا تھا اور اکثریت بادشاہ کے ابرو کے اشاروں کے ساتھ تھی، تو امام احمد بن حنبل فرماتے تھے، او بد عقیدہ لوگو، آج تم اس پہ فخر کرتے ہو کہ ہم حق والوں کو پابند سلاسل کر کے اور مار مار کر اپنے زوم میں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ آج تو تم فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے جنازے فیصلے کریں گے کہ حق پر کون تھا۔ یہ ابھی جو میں نے امام شافعی کے خط والی بات سنائی ہے، یہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو جنازہ مبارک ہوا ہے، بس یہ اختتامی بات سن لیجئے گا۔ ایک قول کے مطابق 2 کروڑ افراد اور ایک قول کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ افراد نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ مبارک میں شرکت کی، اور ابن کثیر نے لکھا کہ آپ کے اس عالی شان جنازے کو دیکھ کر جنازے والے دن ہی 20,000 کفار و مشرکین کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے جاتے وقت بھی اسلام کی اشاعت کا عالم ہے، اور جو میرے کریم نے فرمایا کہ تیرا جھنڈا بلندی رہے گا، آج صدیاں بیت گئیں، الحمدللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے حال پہ کرم کرے۔